ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں، قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں، میں نے ایک خواب میں جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی
جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین خرا میں نعرہ صلوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجرائی مشتاق ہیں، مجرائی مشتاق ہیں، قدسی کلام ساتھ مشتاق ہیں، قدسی کلام ساتھ ہو، بزم میں شور درود اٹھے سلام ساتھ ہو، مجرائی مشتاق ہم نام نام ساتھ ہو، خیالی اللہ کا ہم نام نام ساتھ ہو، خانہ زاد حق ہوا ذل احترام ساتھ ہو، مجرائی مشتاق یا علی جب منہ سے نکلا مشکلیں آسان ہوئی، یا جب منہ سے نکلا مشکلیں آسان ہوئی، اس میں آزم
رکھتا ہوں نام میں ساتھ تو ہے اس میں اعظم کا شاہ مردہ فاتح خیبر امیر المومنین شاہ مردہ فاتح خیبر امیر المومنین جانشین حضرت خیر الانام ساتھ تو ہو مجرائے مشتاق ہے سورہ فاتحہ واللہ وزب اللہ من الشیطان الرجیم ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس سے مرحومہ امیر فاطمہ مقدسہ خاتون صدیقہ خاتون ناظمہ خاتون فدا حسنین جعفری مرحوم عشرت حسنین جعفری مرحوم ناظم حسین رضوی علی اختر جعفری طفیل حسین نقوی اقبال حسین نقوی شوکت حسین نقوی اور انیس حیدر کے لیے پڑھ دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسی کے چند بار پیش کروں گا اے روزہ داروں آہو بکا کے یہ روز ہے سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے سرتاج آسیا کی عزا کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے زخمی ہوا ایمان تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ کو مارا نماز میں ظالم نے روزہ کو مارا نماز میں ماہ مبارک رمضان خدا کا گھر تڑکا
سجدے میں شیر خدا کا سر اور ہائے تیرے ظلم کی ضربت وہ فوار خون کے زخم جب سے بغار کیے سجدے میں آپ ربی العالی کا سجدے میں آپ ربی اعلی کا ہائے مسجد جو پہنچے دوڑ کے حسنین خوش ڈوبی ہوئی لہو میں ملے کشتی ماتھے پخون باپ کا مل کہے یہ رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باپ کا کیا غم ماں حسن زخم رے شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کم شبر نے جب کسا تو پھر چست باد کے یہ پکارا وہ خوش پھر چست باندھ کر یہ پکارا خوش اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ
پکڑ کے کہا وہ ہی غالب زداروں آہو جزاک اللہ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرہ. برادر عزیز جناب عرفان حسین رضوی و ساتھی سوزو سلام و مرثیہ پیش فرما رہے تھے. دعا کرتے ہیں مادر حسنین آپ کی اس قلیل سی عبادت کو کثیر کر کے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. مخدوم عالم ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں. ذرا ایک مرتبہ جاگتی ہوئی درود کی تلاوت ہدیہ فرمائیے مل کے نعرہ صلوات. اجرکم اللہ صلوات. اچھا بھائی ابھی بھی کافی گیپ ہے, اگر آپ لوگ ناگوار نہ گزریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نماز غم ادا کی جا رہی ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے صفیں بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اور آگے کی صفوں میں عبادت کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو تھوڑا سا جڑ جائیے, تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے. ذرا ایک مرتبہ مل کے نعرہ صلوات. نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ اس سے بہتر انداز میں درود پڑھ سکتے ہیں. ذرا مل کے نعرہ صلوات. اللہ آ جاؤ یار, تھوڑا سا جڑ جاؤ, ابھی جگہ باقی ہے, اچھی خاصی جگہ باقی ہے. بزرگ جہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہیں, لیکن جوان اگر دیواروں سے ٹیک لگائیں گے تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہوگی, کیونکہ پوری دنیا ہمیں دیواروں سے تو لگانا چاہتی ہے. تھوڑا سا آ جاؤ یار. ذرا ایک مرتبہ مل کے نعرہ تکبیر. تھوڑا سا بہتر انداز میں مل کے نعرہ رسالت. ذرا مل کے نعرہ حیدری. چلیں شکر ہے آپ لوگ بیدار ہیں. بس میں اپنی فہرست کا ایک بہت ہی مضبوط ثنا گزار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے پہلے ایک مطلع اور 2-3 اشعار اپنی پسند سے, اپنی پسند کے اشعار پیش کرتا ہوں. اگر آپ لوگ بیدار ہوں, ابھی اطفال جشن کمیٹی نے ایک شاندار یہاں جشن رکھا تھا, اس میں بھی یہ مصرے پیش کیے کہ دراڑ کعبے میں جو ہے اسے مٹا کے دکھا. ہو بیدار ہے. قطع بند پیش کرتا ہوں کہ دراڑ کعبے میں جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. شاباش. تھوڑا سا بولو یار, تھوڑا سا ہاتھوں کو کھولو یار, کیونکہ تمہارے مذہب میں ہاتھ باندھ کے عبادت نہیں ہوتی. شاباش. تھوڑا سا بولتے رہو یار کہ دراڑ کعبے میں جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. ارے تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے, علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. جزاک اللہ. میں بس یہی ماحول ہونا چاہیے. شہادت امیر کائنات کی مجلس ہے, لیکن فضائل سے ہی آغاز ہوتا ہے کہ دراڑ کعبے میں جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے, علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. قطع بند پیش کر رہا ہوں چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں کہ تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا. کہاں بیٹھو یار. ارے تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا کہ اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا. دراڑ کعبے میں جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے, علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. ارے تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا کہ اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا, میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا. ارے تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا. بولو حیدر حیدر حیدر.
सामने मोहतरम इसी दौरान आलिम बामल लिसान मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं बिला तमहीद मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ, मैं मारे मनकबत महताब मनकबत जनाब मुख्तार हुसैन फतेहपुरी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। जरा एक मरतबा अगर आप लोग बेदार हैं मिलकर नारे तकबीर, मिलकर नारे रिसाला, जरा दोनों हाथ बुलंद करके मिलकर नारे हैदरी अली मौला। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए एक दफ़ा मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद पे एक मतला और दो तीन शेर जनाब बिलाल काज़मी साहब पेश करूँ। उसके बाद मसाइब के चंद अशार क़िबला की मौजूदगी में। क़िबला इजाज़त। जो हक़ सना है वो अदा हो नहीं सकता, जो हक़ सना है वो अदा हो नहीं सकता। कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। जो हक़ सना है वो अदा हो नहीं सकता। कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। जो हक़ सना है देखे जिसे दामन ज़हरा की निगाहें, देखे जिसे दामन ज़हरा की निगाहें। वो कुछ हो मगर अश्क अज़ा हो नहीं सकता। वो कुछ हो मगर अश्क अज़ा हो नहीं सकता। कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। जो हक़ सना है पढ़ता हूँ मैं हर शब हिजरत के क़सीदे। पढ़ता हूँ मैं हर शब हिजरत के क़सीदे। महबूद मेरा मुझसे खफा हो नहीं सकता। महबूद मेरा मुझसे खफा हो नहीं सकता। कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। जो हक़ सना है। जिस शेर के लिए मैंने ये दो तीन शेर पेश किए हैं वो शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। क़िबला। सोया ये बताने को सदा जागने वाला, सोया ये बताने को सदा जागने वाला। सोया ये बताने को सदा जागने वाला। आ जाए जिसे नींद खुदा हो नहीं सकता। भाई वाह वाह, बिल्कुल नाराए हैदरी। सोया ये बताने को सदा जागने वाला।
سویا یہ بتانے کو صدا جاگنے والا آ جائے جسے نیند خدا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا جو حق ثنا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. قبلہ آپ کی جیسے صاحب کی تنشار بار دیگر نعرے صلوات. زخمی ہوا جو سجدے میں داماد مصطفیٰ زخمی ہوا جو سجدے میں داماد مصطفیٰ ایک حشر سا نمازیوں میں ہو گیا بپا گھر سے چلے حسین حسن سر کو پیٹتے گھر سے چلے حسین حسن سر کو پیٹتے ایک تہلکا سا خانہ عصمت میں پڑ گیا پہنچے علی کے لال جو مسجد میں دوستوں دیکھا کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں شہ خدا شاہزاد چلے لے کے باپ کو گھر کے قریب پہنچے تو مولا نے یہ کہا اہل حرم کے رونے کی آواز آئے گی اہل حرم کے رونے کی آواز آئے گی اب دوستوں کو
ساتھ سے کر دو علیحدہ تیوار زہر میں بجھی ایسی لگائی تھی جسے علی کو چین کوئی دم نہ آتا تھا گزرے اسی طرح سے مصیبت میں 3 روز 21ویں شب آئی تو محشر ہوا بپا جزاک اللہ اجرکم اللہ معمار منقبت جناب مختار حسین وطی پوری صاحب اجر رسالت عطا فرما رہے تھے شہزادی عالم مخدوم کونین آپ کی اس نوکری کو اس ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں سامعین محترم احباب رضا شاہ کربلا ٹرسٹ اور نالج گیٹ وے پروڈکشن کے زیر تمام سہ روزہ مجالس شہادت مولا کائنات کی سلسلے کی آج پہلی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے میں بلا تمہید ملتمس ہوں لسان ملت عالم باعمل عالمی اسکالر محقق ادیب خطیب حضرت مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سہ روزہ مجالس شہزہ کی آج پہلی مجلس شہزہ سے خطاب فرمائیں گے ذرا مل کے نعرہ تکبیر تھوڑا سا نزدیک اگر آنا چاہتے تو تھوڑا سا نزدیک آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے مل کے نعرہ رسالت ذرا مل کے نعرہ حیدری اتنی ہی بلند مل کے نعرہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحومہ امیر فاطمہ مقدسہ خاتون، صدیقہ خاتون، ناظمہ خاتون، فدا حسنین جعفری، عشرت حسنین جعفری، ناظم حسین رضوی، علی اختر جعفری، طفیل حسین نقوی، اقبال حسین نقوی، شوکت حسین نقوی، انیس حیدر، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان مرحومین کی مغفرت، آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور علیزہ جعفری کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ اپنے کلام میں امیر المومنین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. میں اور آپ عظمت پڑھیں، عظمت بیان کریں، فضائل پڑھیں، مناقب پڑھیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق پڑھیں گے. اور جب مولا علی کی بات نبی کریں گے، جب مولا علی کی بات جناب زہرا کریں گی، جب مولا علی کے فضائل امام حسین پڑھتے نظر آئیں، اور جب مولا علی کی بات اللہ کرے گا تو کیا مقام ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، اب یہ جو من الناس ہے نا، لوگوں میں سے کچھ، ظاہر ہے کچھ ہی ہوں گے جو علی جیسے ہوں گے. اب وہ جو علی جیسے ہیں نا وہ یہ 14 ہی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس لب و لہجے کی آیات اور بھی قرآن مجید میں نازل کی ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یعنی جن میں سے وہ بنا رہا ہے وہ زیادہ ہیں. یہی مطلب ہوا نا، جن میں سے وہ امام بنا رہا ہے وہ زیادہ ہیں، اور ان میں سے کچھ کو اس نے امام بنایا ہے. اور وہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس. لہذا استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں. یہ کچھ کا جو عنوان ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اس لہجے کی آیت. ایک جگہ اور اسی لہجے کی آیت ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں. ہر مومن باہمت نہیں ہے. یاد رہے کہ ہر انسان مسلمان نہیں ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور ہر مومن متقی نہیں ہے، اور ہر متقی امام المتقین نہیں ہے.
یہ کیفیات بڑھتی چلی جائیں گی. لہٰذا یہ جو کچھ کی بات ہو رہی ہے نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ زیادہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. جی ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتا ہوں، تو میں تو پہلے اسے یہ کہتا ہوں تم اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. جو کسی فرشتے کے واسطے کے محتاج نہ ہو، جو کسی، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو لینے بھی فرشتہ آئے گا، ہم تو اللہ کے پاس خود بھی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. جی ہماری اتنی محتاجی ہے. یہ اگر مسلمان نے سمجھ لیا ہوتا نا کہ اگر تم ڈائریکٹ اللہ سے ہو تو جانے میں بھی تو پھر ڈائریکٹ ہونا چاہیے نا. تمہیں جانے میں تو فرشتے کی ضرورت ہے، تو تمہیں کوئی لینے آئے گا تب جاؤ گے تم. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو فرشتے کے واسطے کے محتاج نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہو. وہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم اتنا عزیز رکھتا ہے کہ حتیٰ عظمت جناب زہرا کا ایک حسین اور عجیب باب ہے. اہل سنت عالم دین علامہ حقی تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت جناب زہرا کی روح قبض کرنے آیا تو فلم طرز بقبضہ، جناب زہرا اس کے قبض روح کرنے پہ راضی نہیں ہوئی کہ میں ملک الموت کے حوالے اپنی جان کروں. رجع، چلا گیا واپس. فقبض اللہ روحہا، پھر اللہ نے جناب زہرا کی روح کو قبض کیا. کیسے سمجھیں گے اسے؟ یہ سنگین گفتگو وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ جنہوں نے ابھی کچی پکی نہیں پڑھی ہے. مجلس میں آ کے بیٹھو، امام بارگاہ میں آؤ، مجلس میں بیٹھو تو تمہیں اعلیٰ مفاہیم سمجھ میں آئیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ جو مفاہیم ہے نا، یہ سادہ اور عام مفاہیم نہیں ہے. وہ جو اللہ سے جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ یہ 14 ہیں. جی یہ جو اس کی مرضیوں سے آشنا ہے، اس کی مرضیوں کے حامل ہیں، اس کے ارادوں کے حامل ہیں. یعنی اللہ کا ارادہ بھی اگر کہیں سے ظاہر ہوتا ہے تو اس گھرانے سے ظاہر ہوتا ہے. میں ان بچوں جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ زیارت جامعہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. جو زیارت جامعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا نا، اس کے عقائد سیدھے ہو جائیں گے. جی زیارت جامعہ امام علی نقی نے ائمہ اہل بیت کے فضائل پر مشتمل سلام کرتے ہوئے فضائل پڑھے ہیں. اس کی گونج ختم کر دو، سیدھے سیدھا کر دو تو مجھے یہ شرا کرتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو. اب ترجمہ درست یہ ہوگا، جو خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، جو خریدتے ہیں اللہ کی مرضیوں کو اپنی جانوں کے بدلے میں. یعنی وہ ان کا مطلب ہے اللہ سے مرضیاں لینا. اور اللہ سے مرضیاں لینے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. یعنی میں اگر یہاں لفظ یوں کہوں کہ یہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے لیے بھی جو اللہ خریدتا ہے ان کو خود کو خریدتا ہے. جی ان کو خود کو خریدتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ معاملہ ہی اللہ کے ساتھ کرتے ہوں، جو لوگ سودا ہی اللہ کے ساتھ کرتے ہوں، وہ کسی کی بیعت کیا کریں گے؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
توجہ کر لی آپ نے؟ شاید میں نے جلدی نتیجہ دے دیا، اس لیے آپ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ سے۔ دیکھیے، یہ طے ہے کہ کبھی بھی فاضل مفضول کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہ طے ہے کہ کبھی بھی اعلیٰ ادنا کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہ طے ہے کہ کبھی بھی عالم کسی جاہل کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ اپنی مسجد کے ہی حالات کو دیکھ لیجئے، مثلا آپ اپنی مسجدوں کے ہی حالات کو دیکھ لیجئے۔ اگر مسجد کے پیش نماز کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ بڑا عالم آ جاتا ہے تو اس عالم دین کو، جس سے زیادہ بڑا عالم دین آ گیا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ مصلی چھوڑ دے اور اس بڑے عالم دین کو آگے کرے۔ اچھا، صرف بڑے عالم دین کی بات نہیں ہے، امام جماعت ہونے کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ عالم زیادہ بڑا ہے، اس کے 4-6 چیزیں ہیں، اس کی 4-6 چیزیں ہیں۔ ظاہری طور پر بھی اس کی شکل و صورت اس سے اچھی ہو۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی حسن و زیبائی میں بھی وہ اس عالم دین سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح خاندانی حسب و نسب کے اندر وہ اس عالم دین سے زیادہ بہتر ہو۔ اس کا جو شجرہ ہے، اس کا جو حسب و نسب ہے، مثلا الہاشمی اولا من غیرہ، یہ قاعدہ قانون ہے یا نہیں شریعت کا، کہ ہاشمی یعنی سید اولا ہے غیر ہاشمی سے، اسے آگے کھڑا کیا جائے گا۔ کون ہے بھائی جو آگے کھڑا ہے؟ یہ ہاشمی یعنی سید ہے۔ ہاشمی یہاں بے معنی سید، جس کو ہم سید کہتے ہیں اسے حدیث کی زبان میں ہاشمی، عرب دنیا میں اسے شریف کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اسے جو ہے وہ سید ہی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اسے جو ہے وہ سردار کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور فارسی علاقوں کے اندر مثلا اسے آگے کھڑا کیا جائے گا۔ تو ہر شخص تو نماز 2 رکعت کی نماز ہے بھائی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھانے والا عالم دین، 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام، اتنی شرائط کا حامل ہے۔ تو وہ جو جز وقتی امام ہے اس کے اتنے شرائط ہیں، تو جو کل وقتی امام ہے اس کے شرائط کتنے ہو گئے؟ وہ جو کل وقتی امام ہے اس کے شرائط اس سے زیادہ سنگین ہے، لہٰذا یہ ہر ایک کے آگے نہیں جھکے گا، اس کا کام۔ اچھا، پھر یہ میں کوئی زور عقیدت کے اندر اور زور بیانی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کا قاعدہ یہی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، ذرا توجہ چاہوں گا، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو پھر زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ یعنی حق ہوا پرستوں کی، حق خواہشات نفسانی رکھنے والوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کوئی چیز ہے، حق کوئی وجود ہے۔ میں لفظوں کو اور کھول کے کہہ دوں، حق کوئی شخصیت ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ کیا پتا، وہ کہہ رہے ہیں میں حق میں پر ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں۔ حق کا کیا معیار ہے؟ حق ہے کیا چیز؟ کوئی وجود خارجی رکھتا ہے حق؟ قرآن تو اتباع کے لفظ کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو ان کا تو پتا ہے کہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یہ حق کون ہے کہ جو اگر اتباع کر لے گا تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے، اور آسمان اور زمین سب تباہ ہو جائیں گے۔ میرا ایک دھیرے سے آپ سے سوال ہے، آسمان ٹکا ہوا یا نہیں؟ زمین پھٹی تو نہیں؟ زمین اور آسمان گرے تو نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کسی نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھوڑی توجہ بڑھائیے تو میرا بیان اچھا ہوگا۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پر، اللہم صل علی
قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کسی نے کسی کی اتباع نہیں کی، اور ہمیشہ پیچھے کھڑے ہونے والا اتباع کرنے والا نہیں ہوتا۔ سمجھدار نمازی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ اللہ اب میرا ایک جگہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے، اس ممبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے عقائد کی ترجمانی کروں، میں اپنے عقائد کو قرآن اور حدیث سے اپنے ان کم سن اور اپنے نوجوان اور اپنے ہم سن اپنے بزرگوں کے سامنے دہراؤں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی کہ جنہیں بات سمجھنے میں ذرا تاخیر ہو جائے گی، تو پھر ان کے بھی احساسات کا خیال رکھنا ہے، اور مجلس کیونکہ عمومی ہے، بات بھی پہنچانی ہے اور برا بھی نہ لگے۔ یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤں اور کسی کی دل آزاری بھی نہ کروں۔ اس کے لیے ہنر چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب یہ قرآن کیا قاعدہ دے رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ توجہ چاہوں گا، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ کسی صاحب نے حضرت ابن عباس سے کہا، اور یہ کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی، تھکے ہوئے تو نہیں آپ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے، مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجئے۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ ہم نے علی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور ایک ہی گھر میں امامت اور خلافت بھی ہو۔ تو مجھے بتائیے یہ ہوائے نفسانی کی پیروی نہیں ہوگی اگر اس بات کو مان لیا جائے؟ یہ کون سے کسوٹی اور پیمانہ ہے، یہ کون سا قاعدہ اور قانون ہے کہ ایک گھر میں کیونکہ نبوت آ گئی ہے تو اس گھر کے اندر امامت نہیں آئے گی؟ اللہ تو جانتا تھا نا کہ یہ بھی سوچا جائے گا، تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ 2 آیتوں کو جوڑ دیا ہے۔ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی ہم نے نبوت بھی ابراہیم کے گھر میں رکھی اور امامت بھی ابراہیم کے گھر میں رکھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک گھر میں نبوت اور امامت جب اللہ نے رکھ دی تو امت کا سوچنا کوئی سوچنا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، حق کا معیار کیا ہے بھائی؟ حق کہتے کسے ہیں؟ حق کثرت کی بنیاد پر حق نہیں بنتا، کثرت معیار حق نہیں ہے۔ تھوڑی گردن ہلا دو خدا کے واسطے، میں آپ کو کہیں اور جانے نہیں دوں گا جب تک میں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ مجلس میں بیٹھے ہوں اور سوچ کہیں اور رہے ہوں، تو سوچیں گے بھی میرے ساتھ ساتھ آپ۔ اللہم صل علی محمد وعلی۔ حق کا معیار، شاہ صاحب وہاں دور بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے، آپ آگے آ جائیے۔ اصغر بھائی آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، آپ بھی سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ اللہم صل علی۔ حق کا معیار کبھی بھی کثرت نہیں ہے۔ حق کا معیار یعنی کوئی اچھا ہے اس لیے کہ زیادہ ہے،
برا ہے اس لیے کہ کم ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں ہوا۔ کثرت معیار حق نہیں ہے، قلت معیار حق نہیں ہے۔ کوئی کم ہو تو وہ باطل ہے، وہ حق سے دور ہے، وہ برا ہے۔ برائی اور اچھائی ذاتی طور پر برائی اور اچھائی ہے، کثرت کی بنیاد پر اچھائی اچھائی نہیں بنتی، قلت کی بنیاد پر برائی برائی نہیں بنتی۔ ذاتاً وہ ایک اچھی چیز ہے، اب اچھی چیز کو کوئی مانے یا نہ مانے، ساری دنیا منکر ہو جائے، اچھی چیز تو اچھی رہے گی۔ ہاں آپ کی توجہ، ساری دنیا منکر ہو جائے اچھی چیز اچھی رہے گی، اور ساری دنیا مانے بری چیز بری رہے گی۔ یہ کیا کسوٹی ہوئی کہ مان لیا، اکثریت نے مان لیا تو وہ معیار حق بن گیا، اور کوئی مان نہیں رہا تو وہ حق نہیں ہے۔ ساری دنیا نہ مانے اچھا اچھا ہے۔ اور یاد رہے قرآن مجید نے بہت روشن انداز سے بتا دیا، اکثرہم للحق کارہون، جان لو اکثر حق سے کراہت رکھتے ہیں۔ اکثر تو مانتے ہی نہیں ہیں حق کو۔ یہ کون سی کسوٹی ہوئی کہ اکثر مان لیں تو حق ہو جائے اور اکثر نہ مانے تو وہ حق نہ ہو؟ اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اس سے زیادہ یہی بات، اسی انداز سے بات ہوگی، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ اکثر حق سے دوری اختیار کرتے ہیں، اکثر حق کو نہیں مانتے، اکثر حق سے کراہت کرتے ہیں، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا حق۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، انہیں حق اچھا نہیں لگتا۔ اب جنہیں حق اچھا نہیں لگتا، میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں کہ انہیں حق اچھا نہیں لگتا، جنہیں حق ہی اچھا نہ لگتا ہو۔ اب حق کا معیار کیا ہے؟ حق ہے کیا؟ عزیزو، ہم آ گئے سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ فرمائیں حق کیا ہے؟ تو سرکار دو جہاں کی آواز آئی، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سرکار نے اگر یہاں فرمان روک دیا ہوتا، میں بات پوری کروں، سرکار نے اگر اپنا جملہ یہاں روک دیا ہوتا تو اب بھی شاید مجھے اور آپ کو کچھ اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ سرکار نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ بات رکی نہیں، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق ہے سو ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ۔ ہم نے صرف ایک ہی جنگ جیتی ہوئی ہے، ایک ہی 65 کی جنگ کی، جو جیت کا وجہ کیا تھی؟ ہر گلی ہر گھر سے علی علی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ واہ، اگر کسی کو شک ہے یہ میرے بچے ہیں، جا کے لائبریری سے 1965 کے ستمبر کی کوئی جنگ کا اخبار، نواب بغداد مشرق اردو ڈائجسٹ یہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قبلہ گاہ جشن کرتے ہیں جہاں ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی، سختی میں جشن منائے ہوئے، وہ وہاں شہیدوں کا قبرستان ہے۔ اس لیے نعرہ بلند کیا کریں، نعرہ حیدری۔ یا اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی آپ کی توجہات کا ممنون۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ تو نبی مکرم نے پیمانہ اور کسوٹی بتا دیا کہ علی خود حق ہے، پیمانہ حق کا خود مولا علی کی ذات ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں، یاد رہے کہ حق کے عدد بھی 9 ہیں اور فاطمہ کے عدد بھی 9 ہیں۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا، یعنی جہاں علی جاتے نظر آئیں گے وہی فاطمہ جاتے نظر آئیں گے۔ اور جنہیں یہ پتا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، وہ جانتے ہیں کہ علی کے پیچھے فاطمہ کا چلنا کیا مطلب رکھتا ہے۔ حق کبھی بھی اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ جی
میرے عزیز تشریف فرما ہیں بانیان اور منتظمین مجالس ثلاثہ، مجالس خمسہ نہیں ہے، مجالس ثلاثہ ہیں یہ۔ ان سے میری گزارش ہے آج تقریباً 15 منٹ، کوشش کروں گا کہ کل 15 منٹ اور پہلے آپ کی خدمت میں آ جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو ہدیے دے سکوں۔ میں تو ہدیہ ہی دوں گا نا آپ کو، اور مفاہیم اور معارف سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، اور آپ سے صرف میں توجہ چاہتا ہوں، اس کے عوض کچھ اور نہیں چاہتا۔ عزیزو، یہ طے ہے کہ کثرت معیار حق نہیں ہے۔ اچھا، قرآن نے بھی کہا ہے وَلَوْ أَعْجَبُكَ کثرت الخبیث، تمہیں خبیثوں کی کثرت کہیں متعجب نہ کر دے۔ ابھی قرآن ہے بھئی، یہ قرآن ہے، یہ کہیں تمہیں تعجب نہ ہو کہ خبیث زیادہ ہیں۔ خبیثوں کا زیادہ ہونا طیبوں کے کم ہونے کو متاثر نہ کر دے کہیں، تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے، معیار حق ہے، اور حق کیا ہے وہ بہت روشن انداز سے پروردگار عالم نے بیان کر دیا اور نبی مکرم نے بیان کر دیا کہ حق کیا ہے۔ عزیزو، اس آیت کے اوپر یہ اگر غور رکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے اپنے نفسوں کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ یہ جو شراء کا لفظ ہے نا، بیچنا، جی معاف کیجئے گا، خریدنا، کچھ لوگوں نے خریدا ہے اللہ کی مرضیوں کو اپنے نفسوں کے بدلے میں۔ یہ جو خریداری ہے نا، یہ خریداری کرنے والا اللہ ہے، یہ خریداری کرنے والا علی ہے، یعنی کہیں اللہ خریداری کر رہا ہے، کہیں علی خریداری کر رہے ہیں۔ جی، من المؤمنین اشترى انفسهم بان لهم الجنہ، مومنین بیچتے ہیں اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں۔ اچھا، جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچنا یہ مومنین کا کام ہے، امیر المومنین کا سودا اس سے اونچا ہوگا۔ مومنین کا کام ہے جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچنا، لیکن جو مومنین کا مولا ہوگا وہ جنت کے بدلے میں نہیں بیچے گا، اس کی قیمت اس سے اونچی ہے۔ یہ جو جنت کے بدلے میں بیچنا ہے نا اپنے آپ کو، جنت لے کر اپنے آپ کو بیچنا ہے، یہ جو شراء ہے اپنی، یہ جو بیچنا ہے اپنا، یہ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ یہ مومنین کے لیے معیار رکھا اللہ نے۔ اچھا، یہ صرف قرآن کی آیت، اس کی تفسیر میں مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ کے مرضیوں کے بدلے میں اور جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں، تو علی مولا نے مومنین کو بتایا ہے کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، اس سے کم پر سودا مت کرنا۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں۔ دیکھیے بیعت لفظ بیعت بے کے خاندان کا لفظ ہے، اور بے یعنی بیچنا، شراء یعنی خریدنا۔ اس لیے ایک پورا باب ہے فقہ کے اندر جو اہل علم تشریف فرمائے، یعنی جنہوں نے فقہ پڑھی ہے، بے اور شراء، بیچنے کے معاملات اور خریداری کے معاملات۔ یہ جو بے اور شراء ہے نا، بیچنا اور خریداری، قرآن میں کہیں لفظ بے آیا ہے، بیچنے کے معنی میں پیغامات آئے ہیں، اور کہیں خریداری کے معنی میں پیغامات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیچنا ہے نا، یہ بیعت یعنی بیچنا۔ کوئی کسی کی اگر بیعت کرے گا تو اس نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ کس کے ہاتھوں بیچا ہے؟ جس کی وہ بیعت کر رہا ہے، یعنی اچھا، اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس نے اسے کیا دیا؟ سوال تو یہ اٹھے گا نا، اس نے بیعت کی ہے کسی کی، تو اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ جس کی بیعت کرنے اس نے کیا دیا؟ تو اب میں لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں، اور ذرا گہرا جا رہا ہوں، اور ذرا گہرائی میں جا رہا ہوں۔ مولا علی نے کسی کی بیعت کی ہو، یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ کوئی مومن بھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مومن کو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ مومن کی جان کے بدلے میں تو جنت ہے، اور جو جنت دے سکتا ہے وہ بیعت لے، جو جنت ہی نہیں دے سکتا وہ بیعت کیسے لے رہا ہے؟ بھائی وہ کیسے بیعت لے سکتا ہے اپنی جو جنت نہیں دے سکتا؟ اور جو خود کہہ رہا ہو کہ مجھے جنت کی ضرورت ہے،
जन्नत जो दे सकता है उसे अली कहते हैं कि जिनके बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मोमिनीन अगर बैत करेंगे किसी की तो वो सिर्फ उसकी करेंगे कि जो जन्नत दे सकता हो। जो जन्नत नहीं दे सकता उसकी बैत नहीं होगी। तो मौला अली का तो मकाम ही इससे ऊंचा है। अली मौला जन्नत के एवज नहीं बैत करेंगे, अल्लाह की मर्जियों के एवज बैत करेंगे, अल्लाह की बैत करेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे। अली मौला का मकाम इससे कहीं और ऊंचा है। हमारी कीमत मौला अली ने लगाई है भाई। अच्छा, कीमत है वही लगा सकता है जिसने अपनी अच्छी लगाई हो। हाँ, मौला ने अपनी कीमत लगाई है, अल्लाह की मर्जियां वो हमें फरमा रहे हैं कि तुम अपनी कीमत क्या लगाओ, इससे ऊंचा इससे कम मत करना अपना सौदा। सुना दूं मौला अली का फरमान। मौला फरमा रहे इससे कम अपना सौदा ना करना। इन्नहु लैसा ले अनफुसिकुम समनुन, खबरदार तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई समन ही नहीं है तुम्हारा, कोई बदला ही नहीं है तुम्हारा। मोमिनों से बात कर रहे हैं अली, तुम्हारा कोई बदला नहीं है, तुम्हारा बदला तुम्हारे लिए कोई समन ही नहीं है, तुम्हारे लिए कोई नोट ही नहीं है जिससे तुम्हें खरीदा जाए। मैं क्या करूं इन बच्चों के लिए अर्ज करूं, तुम्हारे लिए कोई नोट कोई करेंसी नहीं है जिसके एवज तुम्हें बेचा जाए। खबरदार किसी पैसे के एवज अपना सौदा मत करना। मैं क्या करूं कि कभी कभी तो इतनी तकलीफ होती है, पैसे तो फिर बहुत दूर की बात है, बाज लोग चाय की प्याली पे बिक जाते हैं। इतना कम अपना सौदा करते हैं, इतना छोटा सौदा करते हैं अपने लिए। खबरदार बिकना नहीं है, बिकना नहीं है। कौन खरीद रहा है भाई? ताल्लुकात, दोस्ती, अफसरान के साथ बैठना, ताल्लुकात बनाना, मफाद परस्ती, इस पे सौदा कर दिया, अपने आप को बेच दिया जी। जुलूस का रूट बदलवा दिया, वहां से अलम उतरवा के वहां लगवा दिया। तुमने इसके बदले में लिया क्या है? अपना सौदा मत करो। अली वाले अपना सौदा नहीं करते। अली वालों को कोई खरीदने वाला है ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी जो इनको खरीद सके, इनकी कीमत लगा सके। अब मौला अली का फरमान सुना दूं नहजुल बलागा में। हजरत फरमाते हैं इन्नहु लैसा ले अनफुसिकुम समनुन, तुम्हारे लिए कोई समन ही नहीं बना, तुम्हारे लिए कोई नोट ही नहीं बना, तुम्हारा सौदा करने के लिए कोई करेंसी ही नहीं बनी। बड़ी बड़ी करेंसियां सोच लो मगर वो तुम्हारे लिए नहीं है। इल्लल जन्ना, तुम्हारे लिए अगर कुछ बना है बेचने और खरीदारी के लिए तो अपनी जान बेचो, जन्नत ले लो। तुम्हारा सौदा जन्नत पे हो सकता है। अली फरमा रहे हैं तुम्हारा सौदा जन्नत के एवज हो सकता है। ला तबीउहा इल्लल जन्ना, अपने आप को जन्नत से कम मत बेचना। थोड़ा संभल के बैठे हैं तो मैं एक जुमला कहूं, अली मौला ने जन्नत हमारी ज्यादा से ज्यादा कीमत नहीं लगाई है, कम से कम लगाई है। क्या अगर तुमने जन्नत से कम अपना सौदा किया तो खसारा है। सलवात पढ़े, मैं अर्ज कर रहा हूं। जन्नत से कम में अपना सौदा करोगे तुम्हारा नुकसान है। जन्नत कम से कम कीमत है। सूरह ज़ुमर की हसीन आयत, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और साहिबाने तकवा को जन्नत में धक्का देके फरिश्ते ले जा रहे होंगे और वो छुड़ा छुड़ा के वापस आ रहे होंगे। मैंने आयत बदली नहीं है भाई, दोज़ख की बात नहीं कर रहा। मुत्तकियों को जन्नत में फरिश्ते धक्का देके ले जा रहे हैं। दोज़ख में धक्का देके ले जाना तो समझ में आता है, जन्नत में धक्का क्यों दिया जा रहा है? ये तो खुद चाहते हैं मैं जन्नत में जाऊं। इसका मतलब ये वही हैं जिनकी कीमत कम लगी है। हाँ, इन्हें तो इससे ज्यादा चाहिए। तो जो चाहते होंगे ना कि हमें जन्नत में ले जाओ, उन्हें तो ले जा नहीं रहे, और जिन्हें ले जा रहे हैं वो जाना नहीं चाह रहे हैं। तो आवाज देकर लोग पूछेंगे मन हम, ये कौन है? ये कौन है जिन्हें जन्नत में जाने का शौक ही नहीं है? आवाज आएगी हम हुद्दासुल हुसैन, ये हुसैन हुसैन बोलने वाले, ये हुसैनी है,
یہ حسینی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جانے سے پہلے حسین کا دیدار چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی جناب اصغر حسنی صاحب کو میرے مضمون سے متعلق بہت اشعار یاد ہوں گے، تو میں ان کو پابند کا لفظ تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ مضمون کے مطابق جب کوئی شعر انہیں یاد آ جائے تو انہیں مائک رکھا ہوا ہے ان کے سامنے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل میں. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صل علی. جی جی مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھوں اپنے آپ کو مت بیچنا، اپنا سودا نہ کرنا. بیچنا ہے تو کم سے کم جنت کے عوض، اور زیادہ سے زیادہ تو پھر تم محنت کرو، تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور قیمت کو کیسے بڑھائیں گے بھائی ہم اپنی قیمت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ تاجر حضرات بیٹھے ہیں نا، بزنس مین بیٹھے ہوئے، اپنی چیزوں کی قیمت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ جتنا اپنے پیشے میں، اپنے کام میں، اپنے شعبے میں محنت کریں گے اتنی ہی آپ کی چیزوں کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. ایسا تو نہیں ہوگا جی مارکیٹ کھل رہی ہے 8 بجے اور یہ 12 بجے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ رہے گی غروب تک اور یہ 4 بجے واپس آ رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا روزگار اچھا نہیں چل رہا. تو بھائی تمہارا روزگار اچھا کیسے چلے؟ تم محنت کب کر رہے ہو؟ تم مشقت کب کر رہے ہو؟ میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر کام جو آپ نے لیا ہو، کوئی بھی پڑھائی کا دور ہے، کوئی ریسرچ ورک آیا ہے، کوئی خاص تحقیق کرنی ہے، کوئی مثال کے طور پہ پروجیکٹ آیا ہے، جو بھی میرے بچوں جوانوں آپ کر رہے ہیں نا، ہر کام میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اسی کو و نفسی، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جو کام بھی ہم نے لے لیا ہے نا، اس کام سے عشق کریں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. سر سے اتار کے پھینکنا یہ کوئی شایع نشان نہیں ہے. لیا کیوں تھا؟ ذمہ داری کیوں لی تھی جب کرنا نہیں چاہتے تھے؟ جب تمہیں شوق نہیں تھا تو یہ کام لیا کیوں تھا تم نے؟ اس لائن میں آئے کیوں تھے جب تمہیں یہ پسند نہیں تھی؟ تو جب یہ شعبہ تمہیں پسند نہیں تھا تو اس لائن میں آئے کیوں تھے؟ محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، عشق کرنا ہوگا اپنے کام سے، اور جتنا ہم اپنے کام سے سچے ہوں گے کام ہم سے سچا ہوگا. یہ قاعدہ ہے، یہ فارمولہ ہے. آپ ابھی پڑھائی سے سچے ہیں، قابلیت آپ سے سچی ہو جائے گی. ابھی آپ کاروبار سے سچے ہیں، مال آپ سے سچا ہو جائے گا. ابھی میں علم سے سچا ہوں، علم میری عزت بڑھائے گا. ہر یہ تو قاعدہ ہے، قانون ہے نا، کہ میں آپ سے مسکرا کے بات کروں گا تو کیا آپ مجھے کوئی تھپڑ ماریں گے؟ آپ بھی تو مسکرا کے ہی بات کریں گے نا. جی آپ گیند ماریے وہ آپ ہی کی طرف پلٹ کر آئے گی نا. آپ اپنی محنتیں پھینکیے اس کا نتیجہ آپ ہی کی طرف آئے گا نا. آپ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا. ہر شخص اپنے پیشے سے اور اپنے کام سے سچا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل. جی تو وہ کام بڑھتا چلا جائے گا، اس کام کے اندر ترقی آتی چلی جائے گی. کوئی ایک بند ہو گیا بھائی، کام آگے بڑھے گا، اس کے اندر رونق بڑھ جائے گی، اس کے اندر اور زیادہ سجنے لگے گا وہ کام. جی کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے ہو، کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے ہو تو وہ کام پسندیدہ نہیں ہوتا. اگر پسند کا کام ہے تو اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا. ایسا ہی ہے. تو جنت کم سے کم، میں نتیجہ دے رہا ہوں، جنت کم سے کم قیمت ہے ہماری. مجھ جیسوں کی، آپ جیسوں کی، مجھے معاف کیجئے گا، ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت یہ ہے کہ ہم جب جنت میں رہیں تو علی کے ساتھ رہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا سرکار دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنہ.
یا علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں. یہ ہے نبی مکرم نے جو ہمیں اعزاز عطا کیا ہے. نبی جنت میں جنہیں اپنے ساتھ رکھیں گے وہ علی اور علی کے شیعوں. فرمایا میرا ممبر سجے گا محشر میں، اور جب میرا ممبر سجے گا تو میرے ممبر کے گرد جو لوگ ہوں گے وہ تمہارے شیعہ ہوں گے. اللہ کرے نبی مکرم کی اس بشارت کے حامل ہم ہوں. سرکار نے جو بشارت دی ہے اللہ کرے ہم اس بشارت کے حامل قرار پائیں. عزیزو شکر ادا کریں میرے بچوں جوانوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اوپر اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مولا علی کی محبت. میں مانتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھنے میں کمزور ہوگا، کوئی روزہ بھی کھا رہا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت سے شغف بھی نہیں رکھتا ہوگا، کمزوریاں ہوں گی، مگر کمزور طالب علم بھی اگر حاضری پکی رکھے تو تعلیمی ادارہ کہتا ہے کہ اسے اگلی کلاس میں بھیج دو. حاضری پکی. اپنی حاضری کو پکا رکھیں. اس گھر سے وابستگی، اس گھرانے سے تعلق کو اپنا مزید گہرا اور گہرا کرتے چلے جائیں. میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، سکون قلب. یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے فبک للحسین، تو غم دنیا کی وجہ سے رونا نہیں، اپنا دل چھوٹا مت کرنا. بجھے کیوں ہو بھائی، یہ پریشانی آ گئی ہے. چہرہ اداس کیوں ہے، یہ پریشانی آ گئی. تم اس پریشانی کی وجہ سے اداس ہو. امام رضا فرما رہے ہیں جب غم دنیا گھیر لے تو غم دنیا میں کبھی پریشان مت ہونا، ایک مجلس میں چلے جانا جہاں مرثیہ ہو رہا ہو، جہاں نوحہ ہو رہا ہو، جہاں کوئی عالم دین مصائب پڑھ رہا ہو، وہاں جا کے کچھ آنسو بہا لینا، اپنے غم کو حسین کے غم میں ضم کر دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. چلیے عزیزوں میرے ساتھ 40 ہجری کے کوفہ چلیے. سن 40 ہجری کا کوفہ، مولا علی علیہ السلام کا کوفہ. اللہ آپ کو کوفے کی زیارت کروائے. جائیں مولا علی کا گھر دیکھنے جائیں. وہاں اندر ایک مولا علی کے مصلی کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، اور وہاں ایک ایسی جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں مولا علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا. وہاں مولا کا جہاں جنازہ رکھا گیا تھا وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے. اور تھوڑے سے ہی فاصلے پر مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ کے جو محراب ہے نا، وہ جگہ ہے جہاں علی کے سر پہ ضربت لگی ہے. سن 40 ہجری کا کوفہ، ماہ مبارک رمضان کا آغاز. پہلی تاریخ سے علی بار بار اشارے دے رہے ہیں یہ میرا آخری رمضان ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. یہ جو مجالس ہے نا، یہ تو ویسے ہی ہمیں ایک جملے میں مولا کے گھر پہنچا دیتے. پہلی تاریخ سے مولا علی فرما رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ اب علی اس دنیا سے جانے والا ہے. بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پنساری کی دکان سے باہر آیا. حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. فرمایا بھائی کیا خریدا ہے، کیا خرید لیا؟ کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے. تو جیسے اس نے کہا نا اسے رنگین کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے، مولا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کچھ لوگ تو خضاب سے اپنی داڑھی کو رنگین کریں گے اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو جائے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں 2-3 منزلیں لوں گا. 17واں روزہ تھا میرے مولا علی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 17واں روزہ تھا. مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مجمع میں تلاش کرنے لگے تو اچانک امام حسن کو دیکھا. گویا امام حسن کو ڈھونڈ رہے تھے. تو امام حسن کو آواز دے کر کہا بیٹا بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ پتا تھا مولا علی کو کون سا روزہ ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا بابا 17واں روزہ ہے. پھر ایک مرتبہ گردن موڑ کے دیکھا امام حسین کی طرف اور فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ مولا حسین نے فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے. فرمانے لگے ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. اس انداز سے مولا اشارے دے رہے ہیں. اتفاق سے آج میں کچھ کتابوں کو دوبارہ مرور کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا تو عجیب روایات کا حصہ ایک بات یہ بھی تھی کہ پہلے روزے سے مولا علی ہر دن خود سے فرماتے ہیں میں آج فلاں کے گھر افطار کروں گا. اپنے رشتہ داروں کے گھر مولا علی نے 18 روزے افطار کیے ہیں. اپنے رشتہ داروں کا، آل جعفر کے گھر، اپنے بھتیجوں کے گھر، اپنے چچا زاد بھائیوں کے گھر، جی اپنے بھائیوں کے گھر، 17 عزیزوں کے گھر میں. اور خود سے فرماتے تھے. کسی عزیز کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی کہ مولا علی کا پیغام آ جاتا تھا کہ آج علی عبید اللہ ابن جعفر کے گھر افطار کریں گے، آج علی عبداللہ ابن جعفر کے گھر افطار کریں گے. مثلاً پیغام آ جاتا تھا آج مولا نے پیغام بھیجا ہے میں آج محمد حنفیہ کے گھر افطار کروں. مولا علی کے بیٹے ہیں نا محمد حنفیہ. کتنی خوشی ہوتی ہوگی بابا میرے گھر آ رہے ہیں. امام حسن کے گھر علیحدہ افطار کیا، امام حسین کے گھر علیحدہ افطار کیا. ہر ایک رشتہ دار کے گھر میں 17 روزے افطار کیے. جب 17واں روزہ افطار کر رہے تھے نا فرمایا بیٹا حسن کل 18واں روزہ ہے. اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو، اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو کل بابا تمہارے گھر افطار کرے. بیٹیوں سے بابا کا پیار اور باپ کا بیٹیوں سے پیار ایک محاورہ ہے. کتنی خوشی ہوئی ہوگی جناب ام کلثوم کو بابا میرے گھر آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. بستر کیسے بچھاؤں گی، مصلی کہاں لگاؤں گی، وضو کے لیے پانی کیسے بھر کے دوں گی، بابا کے لیے دسترخوان پہ کیا رکھوں گی. اب 1000 خیالات آ رہے ہیں جناب ام کلثوم کو، مگر ایک خیال بار بار پریشان کر رہا ہے کہ اگر میں نے دسترخوان پہ بہت ساری چیزیں رکھ دیں تو بابا تو ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ کیوں رکھ دیں. تو بہت سوچ سوچ کے بی بی نے یہ طے کیا کیونکہ میرے نانا کو بھی دودھ پسند تھا. سرکار دو جہاں دودھ پیا کرتے تھے. دودھ کو پینا نبی کی سنت بھی ہے. کیونکہ میرے نانا کو دودھ پسند تھا تو میں ایک دودھ کا کاسا رکھ دیتی ہوں. اور بابا تو جو کی روٹی کے علاوہ کوئی کچھ اور کھاتے نہیں ہیں. پسندیدہ روٹی بھی بابا کی جو کی روٹی ہے تو جو کی روٹی رکھ دیتی ہوں اور نمک رکھ دیتی ہوں. اس سے زیادہ رکھوں گی تو بابا ناراض ہو جائیں گے. میرے مولا بی بی کے گھر میں آئے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ صرف علی نہیں آئے، صرف علی نہیں آئے. میری بی بی نے پھر اپنے بھائیوں کو بھی بلایا ہے. بھائی حسن بابا آ رہے ہیں، بھائی حسین میرے گھر بابا آ رہے ہیں. عجیب گھر کا ماحول ہے. جیسے ہی مولا علی آئے ہیں دسترخوان پر افطار کرنے تو پہلے تو دسترخوان کو غور سے دیکھا. بی بی فرماتی ہیں میں سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ بابا کوئی چیز مانگیں گے تو دوڑ کر لے آؤں گے. تو پہلے تو دسترخوان کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور فرمایا ام کلثوم تم نے بابا کو بھلا دیا، تم نے بابا کو بھلا دیا. تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی رہی. تو بی بی فرمانے لگی میں نے سوچا آگے بڑھ کے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا جو کی روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں. تو جیسے ہی میں نمک اٹھانے لگی تو ہاتھ پکڑ کے روک دیا.
اور فرمایا دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جن کے پاس پینے کو دودھ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ مولا نے نمک سے اور جو کی روٹی سے افطار کیا۔ عزادارو، ساری رات بی بی فرماتی ہیں بابا مصلی پہ رہے۔ کچھ دیر کے بعد، بہت دیر کے بعد اٹھ کے آئے اور فرمایا ام کلثوم میں کچھ دیر کے لیے بستر پہ جا رہا ہوں۔ کہتی ہیں ایک لمحہ لگا تھا کہ چونک کے اٹھے اور آواز دے کر کہا بیٹا مجھے نبی نے آ کر ابھی بتایا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے نبی نے ابھی آ کر بتایا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ آمادہ ہوئے صحن کے اندر آئے اور آسمان کی طرف جا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، اور کبھی صحن میں ایک طرف جاتے ہیں پھر رستہ بدل کے جگہ بدل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، اور ایک مرتبہ جیسے کسی چیز کو آسمان پہ ڈھونڈ رہے ہو نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ سکون سا ہوا علی کو، اور سکون یہ ہوا کہ فوراً بے ساختہ فرمایا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ مجھ سے گھبراہٹ ہونے لگی، میں بابا کے قریب گئی تو بابا آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بابا یہ کلمہ استرجا کیسا ہے؟ کہا ام کلثوم تمہارا بابا تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی بی بی کے گھر سے ایسے نکلے جیسے علی کا جنازہ نکل رہا ہو، بیٹیاں آگے آگے کبھی پیچھے پیچھے، بابا کہا میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔